میٹرو ٹائم نیوز پر آنے والی نئی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ امپورٹس اور ایکسپورٹس کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے ریسورسز کیوں نہیں بڑھ رہے اور ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی۔ مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان جو ہم سے الگ ہو گیا تھا، کم آبادی والا ملک، کم ریسورسز ان کے پاس، لیکن ان کی ایکسپورٹس کیسے بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بلال شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بلال صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا، چھوٹا ملک ہے، پھر بھی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ اس وقت ملک بن گیا؟ جی بالکل، اس میں جو مینلی اگر آپ پیورلی اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے پوچھیں تو دس از کالڈ ریسورس ایلوکیشن، مینس کہ ہمارے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں، ہر ملک کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو ہمارا لیک کر رہا ہے اس وقت پاکستان کا بھی، اگر آپ پیورلی پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس ریسورسز ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اگر جو ریسورسز ہیں ان کو ہم نے ایلوکیٹ کیسے کرنا ہے، سو یہاں سے وہ پھر جو آپ کی جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں وہ پھر اس کو پلان کرتی ہیں اس طرح۔ سو اگر آپ پیورلی بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے، میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ ان کی جو ٹوٹل الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے یا ڈیمانڈ پورے سال کی وہ جو کرتے ہیں، وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کوئی اباؤٹ 20,000 میگا واٹ، ٹھیک ہے جی، 20,000 میگا واٹ پر آور کے حساب سے وہ لوگ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $50 بلین ہیں، اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے یا کنزمپشن ہے وہ 30,000 میگا واٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم لوگوں کی ایکسپورٹس ان سے کوئی اباؤٹ 30% کم ہے، 30-40%۔ تو اس کا سمپل جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کے ریسورسز ہیں، آپ اس کی الیکٹریسٹی لے لیں، گیس لے لیں، کوئلہ لے لیں، یا سو وہ انہوں نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہی ایلوکیٹ کیا کہ آپ لوگ اس کو خود نہیں استعمال کریں گے۔ فرض کریں امپورٹس بھی ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش بھی بہت امپورٹ کرتا ہے لیکن وہ ری ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ سو امپورٹ ہمارا تھوڑا سا یہاں پہ اتنے لاز پاس ہوئے پارلیمنٹ میں، لیکن فار ایگزامپل کہ کتنا قرضہ لے سکتا ہے پاکستان، کتنا اکنامک لاز پاس ہوئے ہیں، ایک لا جو پاس نہیں ہوا کہ ہم کتنی امپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن پارلیمنٹ میں ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ اگر ہم $50 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں تو کم از کم اس 50 میں سے ہمیں دوبارہ سے ری ایکسپورٹ کرنا ہے۔ را مٹیریل کو اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی کوئی کٹس آتی ہیں گاڑیوں کی، فار ایگزامپل موٹر سائیکلز آتی ہیں، ان کا سرٹن پورشن ہمیں ری ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر جا کے آپ اگر فار ایگزامپل $60-70 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں تو اتنی ہی ایکسپورٹ آپ کی مینیج ہونی چاہیے، اس میں سے آپ کی ایلوکیشن ہونی چاہیے کہ اتنی ایکسپورٹس ہر انڈسٹری کو کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی یہاں پہ میکانزم بنانا پڑے گا، وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کو۔ تو بنگلہ دیش نے انہوں نے پابند کیا اپنے بزنس مین کو کہ آپ امپورٹ کر لیں لیکن ہر انڈسٹری اپنا کچھ نہ کچھ پورشن ایکسپورٹ کرے گی ویلیو ایڈیشن کر کے، کیونکہ ویلیو ایڈیشن سے سارا جو ہے نا فائدہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ $50 بلین پہ انہوں نے آرام سے اپنی ایکسپورٹس اچیو کر لی۔ بلال صاحب، ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ بڑی کمپنیاں جیسے PSO ہے، ان کا لیٹر آف کریڈٹ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور تیل کی جو درآمد ہے وہ معطل ہو سکتی ہے۔ بڑی خطرناک خبریں اس طرح کی ہمیں موصول ہو رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں لیٹر آف کریڈٹ بیسیکلی یہ گارنٹی ہوتی ہے، اور گارنٹی جو بڑی گورنمنٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا اسٹیٹ بینک ہی گارنٹی دے رہا ہوتا ہے، ایون پرائیویٹ سیکٹر کا بھی گارنٹی بینکس ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ انسرٹینٹی ہے اور ہمارے ریزروز بہت زیادہ گر چکے ہیں، سو جو فارن بینکس ہوتے ہیں یا جو جنہوں نے تیل سپلائی کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ تیل کی کھول رہے ہو، سو اگر جس کمپنی نے تیل کو سپلائی کرنا ہے اس کا اپنا بینک ہے باہر، ٹھیک ہے نا، وہ تیل کی کمپنی اس سے بھی گارنٹی لے رہی ہے، ادھار لے رہی ہے نا، تاکہ وہ آرڈر پورا کر سکے۔ تو وہاں کا جو بینک ہے، جو فارن بینک ہے، وہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا، وہ ان کو شک پڑ رہا ہے کہ جب 2 مہینے بعد ہمیں پیمنٹ کی باری آئے گی پاکستانی بینک سے تو ان کے پاس ریزروز نہیں ہوں گے۔ سو لیٹر آف کریڈٹ ایک طرح کی گارنٹی ہوتی ہے، تو کیونکہ اب وہ ہمارے ریزروز بہت گر رہے ہیں اور ہمارا روپی بہت ڈی ویلیو ہو رہا ہے، سو ان کو باہر کے جو بینکس ہوتے ہیں ان کو پھر یہ ڈر پڑ جاتا ہے کہ جب بائی دا ٹائم 2 مہینے بعد ہم آرڈر بھیجیں گے تو آپ کا جو بینک ابھی تو دے رہا ہے گارنٹی،
2 مہینے بعد اس کے پاس شاید ڈالر نہ ہو دینے کے لیے. سو لیٹر آف کریڈٹ ایک طرح کا یہ کانٹریکٹ آ جاتا ہے یا گارنٹی آ جاتی ہے. تو اگر جس طرح سے یہ ڈیفالٹ کی خبریں آ رہی ہیں اور درآمد معطل ہو جائے گی تو پھر اس کی کیا افیکٹس ہوں گے؟ اس میں جو زیادہ افیکٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اگین جیسے ہم بہت ساری انڈسٹریز فیس کر رہی ہیں 50% شٹ ڈاؤن میں جا رہی ہیں. جنرل انڈسٹریز ساری, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو گورنمنٹ سیکٹر ہو, ایک تو مہنگائی کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی گر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ظاہری بات ہے جب ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہوگی, ڈیمانڈ ہی نہیں ہوگی تو وہ, اور نہ ہی آپ کے پاس پیمنٹ کے لیے پیسے ہوں گے, تو پھر جہاں آپ کو 1 لاکھ لیٹر منگانا ہے آپ 50,000 لیٹر منگاؤ گے اور مزید مہنگا بیچیں گے, اور ساتھ ساتھ پھر مہنگا بھی, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ڈالر ہی 240 یا 248 پہ اگر وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں پھر پیمنٹ تو کریں گے, لیکن جو یہاں کے بینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو مہنگا دیں گے. سو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. بٹ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یا گورنمنٹ کی جو کمپنیز ہیں وہ پھر کسی طرح مینیج کر لیں گی. تو اس میں یہ کہ وہی بات کہ جب تک آپ فوراً اس کا حل یہی ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں اور ایک روڈ میپ فوراً آئے تاکہ ہمیں جو ہے نا باقی جو باہر کے بینکس ہیں بڑے وہ آپ کو پیسہ دینا شروع کریں اور روٹین میں ساری چیزیں جیسے پہلے ہو رہا تھا. کیونکہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا ڈالر ڈیفیسٹ پاکستان فیس نہیں کر رہا. پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو کوئی پیسے دے نہیں رہا, یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو بلال صاحب کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں انرجی کرائسس آ سکتا ہے, LPG مزید مہنگی ہو جائے, یا پھر یہ جو کمپنیز ہیں یہ پیٹرول ڈیزل کروڈ آئل سب منگوا رہی ہیں, تو کیا اس کے کیا افیکٹس ہوں گے پھر؟ بالکل ظاہری بات ہے, آپ دیکھ لیں گے اسٹریٹ اوے جب ڈالر ہی روپی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے 20%, تو وہ جب بائی ٹائم یہ سارا آپ کی امپورٹ آئے گی تو آپ کو 30-40 روپے فی ڈالر آپ کو پیسے زیادہ دینے ہیں. تو جب وہ پیسے زیادہ دیں گے تو وہ کسٹمر سے ہی لینے ہیں انہوں نے, تو کسٹمر کو جب وہ چیز پروڈکٹ یا سروس آپ دو گے تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا 20-30%, تو صرف روپی کا ہی افیکٹ آ جائے گا. سو وہ چیزیں مہنگی بھی ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ وغیرہ اس طرح بڑھ سکتی ہے کہ جب چیزیں پوری نہیں امپورٹ ہو پا رہی, جب چیزیں ہی پوری امپورٹ نہیں ہو پا رہی تو پھر اس پہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ کو اوور آل وہاں سے بچت کرنی پڑتی ہے. بٹ جنرلی چیزیں یہ ساری چیزیں جو انرجی کی LPG LNG آپ کا کوئلہ یہ سب امپورٹ ہوتا ہے. یعنی عام آدمی کے لیے فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے؟ نہیں, عام آدمی کے لیے میرے خیال سے ابھی 5-6 مہینے جب تک الیکشن نہیں ہوتے جلد سے جلد آئی تھنک عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا. ریلیف گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے سبسڈی کی صورت میں دے سکتی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے جو بالکل ہمارا نیچے طبقہ ہے ہاؤس ہولڈ اس کو تو آلریڈی دے رہی ہے, لیکن مین چیز یہ کہ انڈسٹری اور وہ ریوائیو ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ جائے گا. شکریہ, تھینک یو.